پہلے میں یہ تو بتاؤں اللہ رب العزت نے ہمارے متعلق کیا فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ تم گھبراؤ نہ تم رنجیدہ ہو، تم ڈرو بھی مت، غم بھی مت کرو، انتم الاعلون، تم سب سے زیادہ کامیاب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے پاس ایمان ہے۔ تم اگر ایمان والے ہو تو سب سے زیادہ سربلند تم ہو۔ کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ خدا قدیر و جبار نے جو ہمارے متعلق فرمایا تم کامیاب ہو، تو کیا یہ غلط بات ہو سکتی ہے؟ عزیزان گرامی، کامیابی ہمارے لیے ہے۔ دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، رب تعالیٰ فرماتا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد صرف ایمان والوں کی کروں گا۔ ایمان والوں کی مدد کرنا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ تو آج مدد کہاں ہے اور وہ کامیابی کہاں ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے؟ لیکن دونوں چیزیں ڈھونڈنے سے پہلے اپنے اندر ایک چیز ڈھونڈنا۔ جیسے ہی میں کہوں گا اللہ نے فرمایا کامیابی تمہارے لیے ہے اور مدد تمہارے لیے، سب سے پہلے ہم سے سوال ہوگا کہاں ہے وہ کامیابی اور کہاں ہے وہ مدد؟ میرے عزیزو، یہ دونوں چیزیں تو ہم پوچھ رہے ہو قرآن سے، لیکن قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، کامیابی تمہاری ہے اور اللہ کی طرف سے مدد تمہاری ہے۔ وہ دونوں چیزیں بعد میں ڈھونڈنا، پہلے اپنے قلب میں ایمان کو ڈھونڈ لو۔ کیا ایمان ہے بھی کہ نہیں میرا؟ ایمان کہیں رخصت تو نہیں ہو گیا؟ آج دیکھیں ایمان کو ناپنے کا ایک آلہ میں تمہیں بتا دوں حدیث پاک کے ذریعے سے۔ کس کے پاس کتنا ایمان ہے کیسے پتا چلے گا؟ آپ کے پاس کتنا ہے، میرے پاس، کیونکہ ہر چیز کو ناپنے کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ تھرمامیٹر ہے، بخار کو چیک کرنے کا بھی ایک آلہ ہے، سانسوں کو، دھڑکنوں کو، نبض کو ٹٹولنے کے آلے ہیں۔ تو ایمان کو چیک کرو آپ۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتایا ہے، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے برا ہوتے ہوئے دیکھے، کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے روکو، بولو اس کے خلاف کہ یہ برا ہو رہا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے تو اپنے دل میں برا جانو اور اس جگہ سے ہٹ جاؤ۔ اپنے دل میں تو برا جانو کہ یہاں برا ہو رہا ہے، ہٹ جاؤ، لیکن دل میں برا جاننا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ ایمان کا سب سے آخری حصہ ہے۔ دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور والا حصہ ہے۔ میرے خیال سے اب سب سے کمزور حصہ ہی سب کے پاس رہ گیا ہے، دل میں برا جاننے کے علاوہ۔ اور کچھ کا تو حال یہ ہے کہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھ کر دل میں بھی برا نہیں جانتے، ٹھٹا مار کر اس کے ساتھ ہنسی میں شامل ہو جاتے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک بدمعاش چوراہے پر کھڑے ہو کر اپنے زنا کی داستان سنا رہا ہے، کل رات میں نے اپنا منہ کالا ایسے ایسے کیا تھا، 4 لوگ کھڑے ہو کر کے اس کے زنا پر ہنس رہے ہیں، اس کے گناہ کے مزے لے رہے ہیں، گویا کہ تم نے اس گناہ کو دیکھ کر دل میں بھی برا نہیں جانا۔ ہاتھ سے روکنے کی تو طاقت ہی نہیں تھی، زبان سے بولنے کا بھی پاس سلسلہ ختم ہو چکا تھا، دل میں برا جاننا بھی تم نے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان بھی رخصت ہو چکا ہے۔ جس کے پاس ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ برائی کو برا کہے گا یا برائی کو برائی سمجھے گا اور وہاں سے چلا جائے گا، اور جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے وہ برائیوں کو دیکھتا رہے گا اور ہنستا رہے گا۔ یہ میں نے ایک آلہ آپ کو بتایا ہے، چیک کرو۔ آج ماحول میں جتنی عیاشیاں ہو رہی یا جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، کس کے پاس ہمیں ان برائیوں کو روکنے کے لیے طاقت کس انداز کی ہے؟ درجات بتا دیے گئے۔ ہاتھ سے روکنا اگرچہ یہ حاکموں کا کام ہے، زبان سے روکنا یہ علماء مبلغین کا کام ہے،
دل میں برا جاننا کمزور لوگوں کا کام ہے۔ میرے عزیزو، آج یہ تینوں چیزیں بھی چھوڑ دی جا رہی ہیں، بلکہ اب برائی کو اچھا سمجھا جانے لگا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہی ختم ہو گیا۔ اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی سننے کو آج ہم تیار ہیں۔ رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برے کلمات سن کر کے خاموش بیٹھنے کا مزاج بنا لیا گیا ہے۔ نہ کسی کو بولنے کی آج طاقت، نہ روکنے کی طاقت، نہ برا سمجھنے کی طاقت۔ اسی لیے تو ایمان جب رخصت ہو گیا تو پھر اللہ نے جو فرمایا تھا وہ ایمان والوں کے لیے ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم سب سے زیادہ کامیاب ہوگے اگر ایمان ہے۔ ایمان نہیں ہے تو کہاں کی کامیابی؟ اور رب تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے ایمان والوں کی مدد کرنا، تو یہاں ایمان ہی نہیں ہے تو مدد کہاں کی؟ مدد کون سی؟